بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ حطین۔ ادھر صلیبی روانہ ہوئے، ادھر مسلمانوں نے حملہ شروع کر دیا۔ صلیبیوں نے پوری قوت سے حملہ کر کے گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں پسپا کر کے ایک پہاڑی پر دھکیل دیا جہاں جھاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور دور دور تک مسلمان سپاہی ان کے منتظر کھڑے تھے۔ بہت سے مارے گئے، بہت سے قید کر لیے گئے۔ صلیبی سوار جان توڑ کر لڑے اور مسلمانوں کی صفیں الٹنے کی کوشش کی، مگر مسلمان سواروں نے انہیں ہر بار بھاری نقصان پہنچا کر پسپا کر دیا۔ صلیبیوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ تاہم گائی ابھی تک ایک پہاڑی پر جمع ہوا تھا اور مسلمانوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کے سورما جان پر کھیل کر مقدس صلیب کی حفاظت کر رہے تھے جو اکا کے آرچ بشپ نے اٹھا رکھی تھی۔ آخر مسلمانوں نے پے در پے حملہ کر کے شاہی خیمہ الٹ دیا۔ آرچ بشپ مارا گیا اور مقدس صلیب سرنگوں ہو گئی۔ صلیب کے سرنگوں ہوتے ہی صلاح الدین گھوڑے سے اترا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تقدس کے کلمات تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صلیب کے سرنگوں ہوتے ہی صلیبیوں نے تلواریں پھینک دیں اور مسلمان انہیں قیدی بنانے کے لیے میدان میں پھیل گئے۔ اس طرح حطین کی تاریخی جنگ ختم ہو گئی۔ ہزاروں صلیبی کام آئے جن کے پنجر اور ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی صلاح الدین کی عظیم الشان فتح کی یاد دلاتی رہیں۔ اسٹیون کے الفاظ میں، مشرق کے عیسائی پہلے بھی شکستوں سے دوچار ہوئے تھے، ان کے بادشاہ اور شہزادے پہلے بھی پکڑے گئے تھے، لیکن ان کے پکڑنے والے چھوٹے چھوٹے امیر ہوتے تھے۔ راس حطین میں اتنی بڑی فوج تباہ ہو گئی کہ اس سے پہلے یروشلم کی حکومت جمع نہ کر سکی تھی۔ مقدس صلیب ہاتھ سے نکل گئی اور فاتح سارے عالم اسلام کا ہیرو اور سلطان تھا۔ شامی صلیبیوں کی قوت ٹوٹ چکی تھی اور یروشلم پھر سے بیت المقدس بننے والا تھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔